بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دوسری شادی ایک بانجھ مرد سے کی تھی تاکہ وہ میری بیٹی کو قبول کر لے۔ ہوا بھی یہی۔ میرا شوہر میری بیٹی کو سگے باپ کی طرح پیار کرتا، پر ایک روز اسکول سے واپسی میری بیٹی گم ہو گئی۔ میں تڑپتی رہی اور شوہر بچی تلاش کرتا رہا، پر وہ نہیں ملی اور مہینوں گزر گئے۔ ایک دن میری سہیلی ملنے آئی تو بولی، میں نے نئی جگہ گھر کرائے پر لیا ہے، وہاں تمہارے شوہر کو دیکھا ہے جو ہر روز سامنے والے گھر میں آتا ہے، اس نے وہاں دوسری بیوی کو رکھا ہے۔ میں اسی وقت اس سہیلی کے ساتھ وہاں گئی تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ میری 14 سالہ بچی 8 مہینے کی حاملہ ہے۔ میں نے دوسری شادی ایک بانجھ مرد سے کی تھی اور یہ بات میں شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ بانجھ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ میری بیٹی کو قبول کر لے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی کو سگے باپ کی طرح پیار کرے، اور وہ بالکل ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ عروج کو وہ محبت اور عزت دیتا تھا جو ایک بچے کو اپنے سگے والد سے ملتی ہے۔ پہلی شادی سے طلاق کے بعد میرے زندگی میں بہت سے رشتے آئے۔ میں جوان تھی، حسین بھی تھی، مجھے ایک بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود قبول کیا جا رہا تھا، مگر اپنے بہت سارے خدشات کی وجہ سے میں نے ان میں سے کسی کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنایا۔ میرے دل میں ایک ڈر تھا، کیونکہ میں اکثر یہ بات سوچتی تھی کہ آج میری بیٹی چھوٹی ہے تو کل جوان بھی ہوگی، تو کیا اس وقت اس کا سوتیلا باپ اسے ایک باپ کی نظر سے دیکھ سکے گا؟ کہیں اس کے جوان ہوتے ہی اس کی نیت تو خراب نہیں ہو جائے گی؟ چونکہ میں نے بہت سارے ایسے قصے سن رکھے تھے، اس لیے دل ڈر سا جاتا۔ جب بھی میری دوسری شادی کا سلسلہ گھر میں چلتا تو ایک ماں ہونے کے ناطے اس طرح کے بہت سارے سوالات میرے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں نے کئی رشتے رد کر دیے تھے۔ سچ کہوں تو مرد ذات سے میرا بھروسہ اٹھ ہی چکا تھا، کیونکہ میری پہلی شادی لو میرج تھی، اور اس لو میرج کا اختتام انتہائی خوفناک ہوا تھا۔ عروج کی پیدائش پر ہی میرے خاوند کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ عروج کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی اس نے عروج کی ذمہ داریاں اٹھانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف مجھے نظر انداز کرتا بلکہ عروج کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے سے انکار کرنے لگا۔ اس کے اس رویے سے میں پریشان رہنے لگی، مگر میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے رشتے میں سے محبت نکلنے لگی کہ جس کی وجہ سے ہم نے لو میرج کی تھی، اور پھر میری زندگی میں وہ بد نصیب لمحہ آیا جب اس نے دوسری عورت کی خاطر مجھے طلاق دے دی اور عروج کو بھی میرے ساتھ ہی روانہ کر دیا کہ وہ اسے نہیں سنبھالے گا۔ میں خالی ہاتھ ننھی سی بچی کو گود میں اٹھائے ملازمت کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ محبت کے اس انجام نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، لیکن شہروز نے ہم ماں بیٹی کی زندگی کو جس طرح سے اپنی بے لوث محبت سے بھر دیا، اس پر میں بہت پرسکون تھی، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ میری زندگی میں شہروز جیسا نیک انسان شامل ہوا۔ شہروز سے میری ملاقات کپڑے کی فیکٹری میں کام کے دوران ہوئی۔ وہ وہاں پر شفٹ مینیجر تھا۔ آتے جاتے سلام دعا ہوتے ہوتے ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں عروج کو وہاں ساتھ لے کر آتی تھی۔ وہ عروج سے وہاں پر بہت پیار کرتا، کئی دفعہ تو مجھے کام کاج میں بھی کافی چھوٹ دے دیتا، اور ہم دونوں کا بہت دھیان رکھتا۔ اس چیز نے میرے دل میں اس کی قدر بڑھا دی۔ جب اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں بالکل حیران نہیں ہوئی، کیونکہ میں اس کی پسندیدگی کو پہلے دن سے ہی محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ ایک عورت مرد کی نگاہ کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے۔ شادی تو میری لسٹ میں کہیں پر بھی شامل نہیں تھی، کیونکہ غم و روز نے مجھے کبھی اس طرف سوچنے پر مائل ہی نہیں کیا۔ لیکن جب شہروز نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اسے میں نے منع کر دیا تو کہیں یہ مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دے، اور اگر یہ نوکری میرے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر میں کیا کروں گی، اور اگر اس کی شادی کی پیشکش قبول کرتی ہوں تو کہیں اس فیصلے کی زد میں عروج کی زندگی متاثر نہ ہو جائے۔ اب میری زندگی کے ساتھ میری بیٹی عروج کی زندگی بھی جڑی تھی۔ میں دراصل ان عورتوں میں سے تھی جو بہت آگے کا سوچتی ہیں، اس لیے میں شہروز کو ایک دم منع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت مانگ لی۔ تو شہروز نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ آخر کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میرے لیے یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ میں اس کے اتنے حساس سوال پر حیران رہ گئی۔ عموماً مرد اپنی خواہش کی فوراً تکمیل چاہتے ہیں، انتظار تو ان کی فطرت میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ بہت جلد ایسی مہلت کو اپنی غیرت کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی سامنے والی عورت کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیکن شہروز نے میرے چہرے پر چھائی پریشانی کو ایک دم محسوس کرتے ہوئے مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، تو میں نے بنا لگی لپٹی اس کے سامنے اپنے سوال رکھ دیے،
جو مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بری طرح سے تنگ کرتے۔ میں نے اس کی ماضی کے بارے میں کچھ سوال پوچھے کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے واضح شک و شبہات موجود تھے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ان پر کھل کر بات ہونی چاہیے کہ آخر وہ اتنی اچھی پوسٹ پر ہونے کے باوجود اب تک کیوں کنوارا بیٹھا ہے۔ وہ میرے ان سوالوں پر حیران سا ہو گیا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک آزاد منش انسان رہا، شادی کی کبھی خواہش ہی نہیں رہی، لیکن جب سے تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ محنت کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح سے تم ان سے محبت کرتی ہو، اس کا دھیان رکھتی ہو، تو مجھے لگا کہ کاش میرا بھی کوئی ایسا پارٹنر ہوتا جو میرا دھیان رکھتا۔ لیکن پھر میں اپنے نقص کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے میں شادی سے گریز ہی کرتا رہا۔ نقص؟ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے بولا، میں بانجھ ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ میرے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھتا رہا تھا، لیکن بنا رکے وہ بولتا چلا گیا، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں کسی عورت کو اولاد کی خوشی دے سکوں۔ ظاہر ہے ایسی میرج کہاں زیادہ دن تک چلتی ہے۔ شادی کے دوسرے مہینے ہی میری بیوی بچوں کی خواہش کا ذکر میرے سامنے چھیڑ دیتی اور سال کے بعد تو وہ مجھے گھسیٹ کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، جہاں ظاہرہ میرے ٹیسٹ ہوتے اور سب کچھ سامنے آ جاتا۔ تو تم خود بتاؤ، وہ تو مجھ سے کھلا لینے میں 1 گھنٹے کا بھی صبر نہیں کرتی، پھر اپنی رسوائی کا اشتہار لگانے کی مجھ میں ہمت بھی کہاں ہے۔ خاندان اور جاننے والوں میں کبھی بھی سر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتا رہا۔ لیکن جانے کیوں مجھے تم میں ایک مخلص عورت نظر آئی جو یہاں کام کرنے والی دیگر عورتوں سے بہت مختلف ہے۔ ایک دفعہ تمہارے منہ سے جب یہ سنا کہ ایک ہی بچی کافی ہے اگر اچھے سے پرورش ہو جائے، اور تمہارے اسی جملے نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا، اس لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ تم مجھ سے اس طرح کے سوال ضرور کرو گی۔ تمہارے علاوہ میں نے یہ بات کسی اور کو کبھی نہیں بتائی، تمہیں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اس راز میں شریک کر لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے کی شروعات کسی جھوٹ پر ہو، یا اگر تمہیں کچھ عرصے کے بعد اس حوالے سے پتہ چلے تو تم دکھی ہو جاؤ۔ تم پہلے ہی بہت دکھی زندگی گزار رہی ہو اور میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں اور عروج کو زندگی کی وہ سب خوشیاں دوں جن سے تم دونوں محروم ہو۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ اگر میں نے یہ سن کر منع کر دیا تو آپ کا اتنا بڑا راز کھل بھی سکتا ہے؟ ہاں، خدشے کا امکان تو ہے، لیکن مجھے تم پر اپنے سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ لوگوں کو پرکھنے کا میرا اپنا انداز ہے۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میرے اس راز سے کبھی بھی پردہ نہیں ہٹاؤ گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم یہ سب جاننے کے بعد آیا میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو یا نہیں۔ تم یہ فیصلہ پورے دل سے کرنا، اگر تم منع بھی کرتی ہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی اس فیصلے کا تعلق تمہاری ملازمت سے ہے۔ تم انکار کے باوجود بھی پہلے کی طرح ہی یہاں پر جاب کرتی رہو گی، اس انکار سے تمہاری عزت اور وقار پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد میں کافی دیر تک خاموش رہی کہ میرے پاس تو بات کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے راز کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر ضرور پہنچ گئی کہ وہ مجھ سے ایماندار ہے، ورنہ مرد کب اس طرح سے اپنے راز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں فیکٹری سے کام کرنے کے بعد جب گھر واپس جاتی تو شہروز کی باتوں کو سوچتی رہتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک سنگل مدر ہونے کے ناطے محنت کر کر کے تھک چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری طاقت کم پڑ رہی تھی۔ عروج اب 14 سال کی ہو گئی تھی اور کوئی بچی نہیں تھی۔ 3-4 سال کے بعد اس کی شادی کا مرحلہ بھی میرے کندھوں پر تھا، جو ظاہر ہے میرے لیے سب اکیلے کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں تک میں نے زندگی کی گاڑی کو جیسے تیسے چلایا تھا، وہ میرا دل ہی جانتا تھا، لیکن شہروز کی باتوں نے میرے اندر پھر سے اس جذبے کو جگا دیا تھا جسے میں نے بڑی مشکل کے ساتھ تھپک تھپک کر سلایا تھا۔ مرد کا ساتھ ایک عورت کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ طلاق کے بعد بھی ایک عورت کی خواہش مرد ہی رہتا ہے، لیکن میں نے اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے دبایا۔ لیکن شہروز کے پرپوزل نے اس خواہش کو پھر سے میرے سامنے منہ زور کر کے رکھ دیا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ مجھے شہروز سے شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ میں نے شہروز کو اس کی بیماری کے باوجود اپنی زندگی میں شامل اس لیے کیا کہ وہ میرے لیے ایک اچھا شوہر اور میری بیٹی کے لیے ایک بہترین والد کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ شہروز سے شادی میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھی۔ لیکن سچ میں میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس کے باوجود مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک دن میری بیٹی کی شادی کا مرحلہ بھی سامنے آنے والا ہے، اور ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹی کے لیے رشتے آنے اتنے آسان نہیں۔ پہلا سوال ہی باپ کے بارے میں ہوگا تو میں کس کس کو اپنے کردار کی گواہیاں دیتی پھروں گی،
اور سچ تو یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں بس یہی سوچا جاتا ہے کہ ضرور اسی کے اندر خامی ہوگی تبھی اسے طلاق ہوئی۔ کوئی بھی مرد کے کردار پر جلدی جلدی انگلی نہیں اٹھاتا۔ اس لیے عروج کی شادی کے مرحلے پر ایک ایسے مضبوط مرد کا کردار بہت ضروری ہے جو اسے باپ کی شفقت کے سائے میں اگلے گھر رخصت کر سکے۔ لہٰذا مجھے شہروز کی محبت اور نیک نیتی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لینے میں ذرا برابر مشکل پیش نہیں آئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری بیٹی کو اپنے دل سے قبول کر چکا ہے اور اس کا بالکل بیٹی کی طرح ہی دھیان رکھے گا، اور وہ میرے لیے ایک ایسا ساتھی ثابت ہوگا جو میری زندگی کے تمام دکھوں میں میرا ساتھ دے گا۔ اور پھر شہروز اپنے بانجھ پن کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد ہر گزرتے دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ میں اپنی دوسری شادی کو لے کر پریشان بھی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے بہت وعدے اور پیمان کوئی بھی مرد بآسانی کر لیتا ہے، لیکن جب ساتھ رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اور اگلے کا کردار بھی کھلتا ہے۔ لیکن شہروز اپنے نام کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی خوبصورت رنگ بڑھتا چلا گیا۔ وہ اچھا کماتا تھا، اس لیے اس نے مجھے نوکری کرنے سے منع کر دیا۔ جب بھی پہلی کو تنخواہ ملتی وہ ساری کے ساری تنخواہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ میں اس بار پر اتنا شکر ادا کرتی کہ کئی بار میرے آنسو نکل آتے۔ میں اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک شہروز کی وجہ سے بن گئی۔ میں بہت کفاشواری سے گھر کا نظام چلا رہی تھی، لیکن اگر کبھی عروج کسی بات کی فرمائش کرتی تو میرے منع کرنے پر بھی شہروز باقاعدہ مجھ سے لڑ پڑتا اور پھر فوراً عروج کی فرمائش پوری کر ڈالتا۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ کرتا جیسے وہ اس کی اپنی سگی بیٹی ہو۔ عروج بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہنسی کھیلتی اور ان کے درمیان ایسا رشتہ قائم ہو گیا جو خون کے رشتے سے بڑھ کر تھا۔ میرے زندگی میں سکون واپس آ چکا تھا۔ عروج کا اسکول قریبی تھا۔ ہر روز شہروز اسے اسکول چھوڑنے اور واپس لانے جاتا تھا۔ وہ اس ذمہ داری کو ہمیشہ خوشی سے نبھاتا اور میں پرسکون رہتی کہ عروج ایک محفوظ ماحول میں ہے۔ شہروز کے ساتھ میری زندگی میں ایک حسین بہار آ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیں اتنی محبت اور سکون دیا کہ میرا ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن قسمت کو شاید یہ سکون منظور ہی نہیں تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق عروج اسکول گئی، مگر مقررہ وقت پر گھر واپس نہیں آئی۔ 4 بج چکے تھے اور عروج کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میرے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عروج ہمیشہ وقت کی پابند رہتی۔ وہ میٹرک میں تھی اور عام طور پر اسکول سے 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ آج چھٹی ہوئے بھی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور چونکہ اسکول گھر سے زیادہ دور نہیں تھا وہ ہر روز جلدی پہنچ جاتی تھی۔ لیکن آج وہ نہ تو دروازے کی گھنٹی بج رہی تھی اور نہ ہی اس کی چہکدار آواز امی میں آ گئی گونج رہی تھی۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا اور پھر دروازے کی جانب۔ یہ خاموشی میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ عروج میری اکلوتی بیٹی تھی، میری دنیا، میرا سب کچھ۔ اس کی غیر موجودگی نے میرے دل میں ایک ڈر بھر دیا۔ میں نے شہروز کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو آج اسے لینے کے لیے نہیں گئے، اور پھر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ شاید وہ کسی دوست کے ساتھ رک گئی ہو۔ تو ان کی بات سن کر میرے دل کو حوصلہ ہوا۔ آخرکار میں نے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا کہ جا کر اس کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ میں نے چادر اوڑھی اور گلی میں نکل آئی۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، کچھ مدرسے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور چند بزرگ اپنی شام کی چہل قدمی کے لیے نکلے ہوئے تھے، لیکن عروج ان میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عروج کی 1-2 قریبی سہیلیوں کے گھروں کا رخ بھی کیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا، بیٹا عروج کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ اسکول سے نکلی تھی۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا، ہاں آنٹی، وہ ہمارے ساتھ ہی نکلی تھی، لیکن ہم اپنے گھر کی طرف مڑ گئے اور وہ اپنے راستے پر چل دی۔ کیا وہ اب تک نہیں پہنچی؟ تو کہاں ہے عروج؟ ان کی بات سن کر تو میرا دل ہی دہل گیا۔ یہی سوال تو میرا تھا کہ میری عروج کیوں گھر نہیں پہنچی۔ میرے ہاتھ پیروں میں ٹھنڈک سی اترنے لگی، دل میں خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ گلی کے ہر چہرے میں مجھے ایک سوال نظر آنے لگا، عروج کہاں گئی؟ میرے دماغ میں مختلف خیالات آ رہے تھے، کہیں وہ راستے میں رک گئی ہو یا کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو، یا پھر نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو بہت روکا، ایسی باتیں سوچنا گناہ ہے۔ میں نے واپس گھر لوٹنے کی بجائے سیدھا اسکول جانے کا ارادہ کیا۔ اسکول قریبی تھا اور مجھے امید تھی کہ شاید عروج وہیں ہو۔ اسکول پہنچ کر دیکھا تو دروازے پر چوکیدار کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اس سے پوچھا، بھائی صاحب، میری بیٹی عروج یہاں ہے؟ چوکیدار نے حیرت سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، نہیں بی بی، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اسکول کی چھٹی کو کافی دیر ہو چکی ہے، سب بچے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے اپنے سخت ہاتھوں میں دبوچ لیا ہو۔ اسکول کی عمارت خالی پڑی تھی، دروازے بند تھے اور میدان ویران تھا۔ میں نے اندر جانے کی اجازت لی اور ہر کمرہ دیکھنا شروع کیا، لیکن عروج کہیں نہیں تھی۔ میں شہروز کو فون کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ان کا اپنا ہی فون آ گیا، تو وہ فوراً ہی بولے، عروج آ گئی ہے کیا؟
ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، عروج ابھی تک نہیں گھر پہنچی، نہ ہی وہ اسکول میں ہے، خدا جانے میری بیٹی کہاں ہے۔ کچھ کرے شہروز، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر شہروز فوراً افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، دونوں مل کر اس کو تلاش کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی ہوگی وہ۔ اس نے کہاں جانا ہے بلا؟ شہروز کے پہنچنے سے پہلے میں نے محلے کے دیگر لوگوں سے بھی عروج کے بارے میں پوچھا۔ ہر کوئی حیرت اور ہمدردی سے مجھے دیکھتا، لیکن کسی کے پاس کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ہر گلی، ہر دروازہ، ہر چہرہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان تھا، جبکہ میں پاگلوں کی طرح گلی محلے میں پھر رہی تھی۔ مجھے بار بار یہی خیال ستانے لگا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ تو بہت ہی نازک ڈرپوک سی ہے، کیا خبر کہیں رو ہی رہی ہو اور مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ ان خیالات نے تو میرے دل کو مزید کمزور کر دیا۔ شہروز جلد ہی پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، وہ بھی بہت ہی پریشان لگ رہے تھے، لیکن مجھے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ انہوں نے تسلی دی اور کہا، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں ان کے ساتھ ہی بائک پر بیٹھ گئی اور ہم اپنے علاقے کا چکر لگانے لگے۔ شہروز نے اسکول کے راستے کی ہر گلی دیکھی، ہر دکان، ہر چوک اور ہر چھوٹے سے چھوٹے مقام پر عروج کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رات ہونے لگی تھی اور میری بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں اب چیخیں مار مار کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ ہمارے پاس کھڑا ہو جاتا۔ ہماری دکھ تکلیف محسوس کیے بنا کوئی بھی نہیں رہا۔ کئی لوگ تو ہمارے ساتھ ساتھ عروج کو تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے ہاسپٹل کی ایمرجنسی تک دیکھ ڈالی، لیکن عروج کو آسمان کھا گیا یا زمین، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تھک ہار کر شہروز نے پولیس اسٹیشن جانے کا ارادہ کیا تو میں ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے خود بھی افسردہ ہو کر بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہو، ہم نہ سہی، پولیس والے تو اسے تلاش ہی کر نکالیں گے، کوئی اتنی اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی۔ پولیس اسٹیشن کا ماحول میرے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ وہاں کی بے حسی، بے دلی اور ان کی نظریں، جن میں ہماری پریشانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر شہروز کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ایک ویران جگہ پر ہوں، جہاں کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں۔ پولیس والے کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ بی بی جوان لڑکی ہے، اس عمر میں لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل ہو ہی جاتی ہیں، آ جائے گی صبح تک گھوم گھام کر۔ یہ جملے ایک ماں کو کتنا بڑا صدمہ دیں گے، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میری بیٹی عروج کبھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو بنا بتائے کہیں جائے۔ وہ تو میری جان تھی، میری ہر بات ماننے والی، میری ہر پریشانی کو سمجھنے والی۔ جب اس پولیس والے نے ان الفاظ کے ساتھ ایک عجیب سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی تو میرے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ میں نے چاہا کہ اس کی وہ مسکراہٹ نوچ لوں، اس کے دل کو جھنجھوڑ کر کہوں، کیا تمہارے پاس کوئی دل نہیں؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے اور تم مزے لے رہے ہو۔ میں نے روتے ہوئے فریاد کی، آپ کو خدا کا واسطہ میری بیٹی کی رپورٹ تو درج کرو، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی مدد کا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن میری یہ باتیں دیوار سے ٹکرانے جیسی تھی، ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے دیکھا کہ شہروز کے چہرے پر بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ مجھے سنبھالنے کے لیے خاموش رہا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے وقت میرے قدم ایسے لڑکھڑا رہے تھے کہ جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گھوم رہے تھے۔ عروج کہاں ہوگی؟ کیا وہ کسی پریشانی میں ہے؟ کیا کوئی اسے نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ خیالات میرا دل چیر رہے تھے اور ہر لمحہ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں صوفے پر گر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو نوچ لیا ہو اور مجھے زندہ چھوڑ دیا ہو۔ یہ بے چینی کی وہ رات تھی جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن میرا دل یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک طوفان میرے قریب آ رہا ہے۔ اس رات میں ایک لمحے کے لیے سو نہ سکی۔ مجھے ایسے لگتا کہ میرا جسم بے جان ہو گیا ہے۔ میں بار بار اپنی بیٹی کی باتیں یاد کر رہی تھی، اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ، اس کا کھلتا چہرہ اور وہ سب خواب جو ہم نے اس کے لیے دیکھے تھے۔ خدا کرے وہ محفوظ ہو۔ یہ دعا میں نے بار بار کی، لیکن دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ عروج کی گمشدگی کے بارے میں میرے لیے دن رات ایک جیسے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے قیامت بن گیا تھا۔ میں نہ کھا سکتی تھی نہ سو سکتی تھی۔ میرا ذہن ہر وقت انہی خیالات میں الجھا رہتا کہ میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں جب شہروز سو جاتے تو میں بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہتی۔ مجھے عروج کے ہنسنے کی آوازیں یاد آتی، امی میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گی۔ یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونجتے اور میں بے اختیار ہونے لگتی۔ شہروز میری اس حالت کو سمجھ رہے تھے، وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔
لیکن میرے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتے۔ آرزو تم ہمت رکھو، ہم عروج کو ضرور تلاش کر لیں گے، اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے آنسو پہنچتے اور مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں اپنا حوصلہ بالکل ہی کھو بیٹھتی۔ میری پریشانی اس وقت اور بڑھ جاتی جب میں عروج کی وہ چیزیں دیکھتی جو اس نے اپنی چھوٹی سی الماری میں سجائی تھی، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے اور وہ پرانی گڑیا جو وہ اب بھی اپنے بستر کے پاس رکھتی تھی۔ ہر چیز میرے دل کو چیر دیتی۔ کئی دفعہ میں اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی اور سوچتی، عروج تم کہاں ہو؟ میری جان، میری دنیا، تمہیں میری فکر نہیں آئی؟ یہ سوالات میرے دل کو مزید زخمی کر دیتے اور میں بستر پر سر رکھ کر سسک کر زاروں قطار ہونے لگتی۔ عروج کے گم ہونے کے بعد محلے والوں کی باتیں مجھے تنگ کرنے لگیں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ آج کل کی لڑکیاں توبہ اللہ، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ جملے میرے کانوں میں بار بار گونجتے اور مجھے ایسا لگتا جیسے لوگ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے خدا کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیے کہ یا اللہ، میری بیٹی کو محفوظ رکھ، یا رب میری عروج کو واپس لے آ۔ میری دعائیں بے شمار تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ میں ہر لمحہ یہی سوچتی کہ شاید خدا میری سن رہا ہو، لیکن کب یہ دن اور رات میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی بے بسی اور لاچاری محسوس نہیں کی تھی۔ عروج میری زندگی کی روشنی تھی اور اس کے بغیر سب کچھ اندھیرا لگ رہا تھا۔ یہ درد، یہ بے چینی، یہ انتظار کے لمحے میرے وجود کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا جب میں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکوں گی، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں امید کی ایک چھوٹی سی شمع جل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے عروج مل جائے گی، لیکن مجھے عروج نہیں ملی۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آئی، میں زندہ لاش تھی۔ اب پھر مہینوں گزر گئے۔ ایک دن میری سہیلی مجھے ملنے آئی۔ وہ کپڑے کی فیکٹری میں میری کولیگ تھی، لیکن وہ بے حد پریشان دکھائی دی اور بار بار محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی۔ میں اس کا یہ انداز دیکھ کر کچھ بے چین سی ہو گئی۔ اسے لے کر میں کمرے میں آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بہت ہی رازداری کی بات بتانی ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت شہروز بھائی کہاں ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ شہروز گھر پر نہیں ہے، تم اطمینان سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں یہاں چائے پینے نہیں آئی، تمہیں ایک بات سے آگاہ کرنے آئی ہوں۔ کیا تم لوگ کسی کرائے کے گھر پر شفٹ ہو گئے ہو؟ تو میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کرائے کے گھر پر شفٹ ہونے کی؟ شہروز بھائی کب آتے ہیں؟ اس نے عجیب انداز سے پوچھا تو میں نے جھٹ سے کہا، تمہیں تو پتا ہے کہ پہلے وہ شفٹ انچارج تھے، اب وہ سپروائزر بن گئے ہیں، تو کام کا ورک لوڈ زیادہ ہے، تو اکثر گھر آنے میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ وہ میری بات سن کر بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئی اور محتاط انداز میں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میں نے نئی جگہ گھر کرائے پر لیا ہے اور وہاں میں نے شہروز بھائی کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی اسی گلی میں ایک گھر کرائے پر لے رکھا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ تمہیں لے کر یہاں شفٹ ہوئے ہیں، تو میں ان کے گھر گئی، بہت دستک دی، مگر اندر سے کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور پھر وہ گھر جس مالک مکان کا ہے، خیر سے وہ ہماری بھی مالک مکان ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ گھر کس کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہے، اس گھر میں آیا ہے، بال بچے کوئی نہیں ہے، بس دونوں میاں بیوی اکیلے ہیں۔ تو میں حیران رہ گئی، سوچا تم یہاں شفٹ ہو گئی ہو؟ تو میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میرے کان سن ہو چکے تھے، میرے سہیلی کی باتیں میرے دماغ میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہی تھی۔ شہروز، ایک کرائے کا گھر، اور اس میں کسی عورت کے ساتھ، اور شادی، یہ الفاظ میرے لیے ناقابل یقین تھے۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، جیسے کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ شہروز دوسری شادی کریں گے؟ ناممکن، میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ میری سہیلی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آرزو، خود کو سنبھالو، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ میں نے جو دیکھا وہی تمہیں بتا رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ تو اسی کی بات پر میں نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھ کر آہستہ سے کہا، اللہ کرے یہ خبر جھوٹ ہی ہو۔ تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، دیکھو میں بھی انسان ہوں، بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں تمہیں بس آگاہ کرنا چاہتی ہوں، بحیثیت ایک بیوی کے تمہیں یہ سب پتا ہونا چاہیے۔ آخر شہروز بھائی نے تم سے یہ بات کیوں چھپائی کہ انہوں نے کرائے پر گھر لے رکھا ہے؟ بہرحال میرا مشورہ ہے کہ تمہیں خود جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھا اور کہا، شہروز ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا ہے، مجھے زندگی دی ہے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب ان کا اپنا ذاتی گھر موجود ہے تو پھر انہوں نے کرائے پر گھر لے کر کیوں رکھا ہے، اور وہاں پر کوئی عورت بھی ہے، اور اس بات کا ذکر تم سے کیوں نہیں کیا؟ یہ کتنے دن پہلے کی بات؟ میں نے ہکلا کر پوچھا تو میری سہیلی نے کہا کہ انہیں یہاں پر کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ مالک مکان نے کہا ہے کہ یہ لوگ کسی سے زیادہ گلتے ملتے نہیں، نہ ہی ان کے گھر کسی کا آنا جانا ہے، اکثر تو گھر کے باہر تالا لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ عورت اندر ہی ہوتی ہے، تو کیا وہ اسے بند کر کے جاتا ہے؟ کیا خبر، کچھ پتہ نہیں۔ انتہائی پوری اسرار سا معاملہ ہے۔ شہروز تو ایسے ہے ہی نہیں، میں انہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، انہوں نے تو کبھی بھی مجھے پابند کر کے نہیں رکھا۔ میرا جب دل چاہتا مارکیٹ جاتی ہوں، اور کئی دفعہ اکیلے جاتی ہوں، محلے والیاں بھی کھلے عام میرے گھر آتی ہیں، انہوں نے تو کبھی مجھ پر پابندی نہیں لگائی، وہ ایسے ہیں ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر شہروز کیوں کرائے پر گھر لے کر رہیں گے؟ ان کا اپنا ذاتی گھر ہے جس میں ہم دونوں رہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ انہیں کرائے کے گھر پر جانا پڑے۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ عورت کون ہے جو بیوی بن کر رہ رہی ہے؟ تو اس کی بات سن کر مجھے سام سونگ گیا۔ یا اللہ، اب یہ کون سی نئی آزمائش ہے جو میرے سر پر ٹوٹنے والی ہے؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا۔ ایسے میں میری سہیلی نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا، پتہ نہیں، انتہائی پراسرار سا معاملہ ہے، حالانکہ تم سے انہوں نے شادی انتہائی مشکلات کے بعد کی ہے، وہ ایسے لگتے تو نہیں؟ کیا خبر میری غلط فہمی ہو، بات کچھ اور ہو، تم وہاں جا کر پتہ کیوں نہیں کر لیتی؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے اس کی بات اپنے دل پر لگی، لیکن پھر پریشانی سے اسے کہا، میں وہاں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ میرا تو اب دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ تم فکر نہیں کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، ہم دونوں اس گھر میں جا کر خود پتہ کر کے آئیں گی کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اسے کہا کہ میں آج ہی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کل تک مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا ہے، میں ہر صورت اس سچائی کو معلوم کرنا چاہتی ہوں، یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے کہا کہ پھر فوراً تیاری کرو، ابھی چلتے ہیں، پھر مجھے فیکٹری بھی جانا ہے۔ میں نے فوراً سے چادر اوڑھی، گھر کو تالا لگا لیا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ لیکن ایک بے حد عجیب بات ہوئی کہ جب میں اس گلی میں پہنچی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی، مجھے کوئی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں اور یہ سب جھوٹ ہو۔ میں بار بار دل کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ سب غلط فہمی ہے، لیکن ایک عجیب سا خوف میرے اندر سما رہا تھا۔ جب ہم اس گلی کے قریب پہنچے تو میری سانسیں بے قابو ہونے لگی، ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، وہاں موجود ہر گھر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، میری آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ میری سہیلی نے اشارہ کیا، وہ رہا گھر۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان جس کی کھڑکیوں پر پردے تھے اور دروازے پر ایک چھوٹا سا تالا لگا تھا۔ میں نے اپنی سہیلی کو کہا کہ تم فیکٹری جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، میں یہیں باہر انتظار کر لیتی ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آج چھٹی کر لیتی ہوں، تم باہر مت بیٹھو، یہ مناسب بات نہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گئی اور فیکٹری فون کر کے اس نے اطلاع دے دی کہ وہ آج نہیں آئے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میری پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری سہیلی کے چہرے پر ایک دبا دبا سا جوش دکھائی دینے لگا اور اس نے مجھے دروازے سے اشارہ کیا تو میں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس گھر کے دروازے پر تالا نہیں ہے، لگتا ہے شہروز بھائی آ گئے ہیں، تم جا کر پتہ کر لو۔ اس کی بات سن کر میرے قدم من بھر کے بھاری ہو گئے۔ میں جو ہی باہر نکلی تو شہروز اس گھر سے نکلے، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً انہیں دیکھ کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھے سامنے پرچون کی دکان پر گئے، شاید کوئی سودا صرف لینا تھا۔ ایسے میں گلی کا دروازہ ان سے کھلا رہ گیا تو میں بنا دستک دیے ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدم ہی لڑکھڑا گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے ابھی ہارٹ اٹیک آئے گا اور میں مر جاؤں گی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی قیامت کی گھڑی تھی۔ اندر کمرے کے دروازے میں چہرے پر چھائیاں لیے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شہروز کی بیوی تھی یا نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، مگر عروج میری معصوم بیٹی وہاں موجود تھی، جو فقط 14 سال کی بچی تھی، لیکن اب وہ 8 مہینے کی حاملہ تھی۔ لیکن یہ وہ عروج نہیں تھی جسے میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور چہرے پر بے بسی تھی، اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ پیٹ سے تھی۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میری بیٹی، جسے میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، جس کے لیے میں دن رات تڑپتی تھی، جس کی تلاش میں ہر دروازے پر دستک دیتی تھی، اس حال میں تھی کہ جس کا تصور بھی ناممکن تھا، اور یہ سب شہروز کی وجہ سے تھا جس پر میں نے اعتماد کیا تھا۔ میری بیٹی کا سب سے بڑا مجرم نکلا۔ عروج مجھے دیکھتے ہی چیخ پڑی اور تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ گئی اور زاروں قطار ہونے لگی، اماں مجھے بچا لے،
اماں مجھے یہاں سے لے چلیں۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میری بیٹی، میری عروج، جو صرف 14 سال کی تھی، اس حال میں کیسے پہنچی؟ عروج نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، اماں، یہ شہروز درندہ ہے، اس نے مجھے باپ کا سہارا دیا لیکن مجھے بیٹی نہیں سمجھا۔ اس نے میرے ساتھ… اس کا یہ جملہ ادھورا رہ گیا، لیکن اس کی آنکھوں کے آنسو اور اس کی لرزتی ہوئی آواز سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میری بیٹی کی معصومیت، اس کا بچپن، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور تڑپتے ہوئے کہا، ارو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں تمہیں اس جہنم سے نکالوں گی۔ اسی لمحے دروازہ دھڑم سے کھلا اور شہروز اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں ہم پر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ شہروز، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اسے اغوا کیا ہے، پھر میرے ساتھ مل کر اسے تلاش کرنے کا ڈرامہ رچاتے رہے؟ میں چیخ کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں چیخ کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ منمناتے ہوئے بولا، اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے سارا الزام میری بیٹی پر ڈال دیا، فقط ایک 14 سال کی بچی پر جسے بھی دنیا داری کی بھی سمجھ نہیں تھی۔ میں غصے سے ابل پڑی اور کہا، اگر بالفرض بچی نے تم سے ایسی بات کی بھی تھی تو تم تو سمجھدار تھے، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں ضرور معاف کروں گی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ تو اس کی نگاہ جھک گئی، مگر عروج ایک دم سے غصے سے بولی، یہ گناہ بھی اسی کا ہے، اور میں کوئی بھاگ کر اس کے ساتھ نہیں آئی، بلکہ اسکول واپسی پر اس نے مجھے اغوا کیا۔ پہلے ایک کچی ویران بستی میں کچھ عرصے رکھا اور اب یہاں لے کر آیا۔ تو عروج کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تم نے تو کہا تھا کہ تم بانجھ ہو، پھر یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بانجھ نہیں ہے امی، اس نے پہلے دن سے ہی مجھ پر نگاہ رکھی تھی، بس میں ہی ڈر کے مارے آپ کو بتا نہیں پائی تھی۔ یہ مجھے آپ کی غیر موجودگی میں انتہائی غلط انداز میں چھوتا تھا۔ میں جب اسے انکار کرتی تو یہ مجھے کہتا کہ خبردار کسی کو بتایا، تمہاری امی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ تو اس کی یہ باتیں سن کر میں ڈر جاتی، اسی لیے آپ کو کبھی بتا نہیں پائی۔ میں نے چیخ کر شہروز سے کہا، میری ناک تلے یہ سب ہوتا رہا، اور میں کتنی بدقسمت عورت تھی کہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ اپنے بارے میں بول کر مجھ سے شادی کی، یعنی پہلے دن سے ہی تمہاری نظر میری بیٹی پر تھی۔ تم یہ بات تو اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ تمہاری شادی کبھی بھی میری بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے میری بیٹی تک پہنچنے کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا۔ شرم سے دور مرنا چاہیے تمہیں۔ اگر تمہاری وقت پر شادی ہو جاتی تو یہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوتی۔ میری آواز میں درد اور غصہ تھا۔ میری چیخ سے محلے والے اکٹھے ہونے لگے تو شہروز نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جو محلے والوں نے ناکام بنا دی، کیونکہ وہ میری باتوں سے کچھ معاملے کو جان گئے تھے اور اب اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر رہے تھے۔ کسی نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس بھی جلدی پہنچ گئی اور شہروز کو گرفتار کر لیا، اور اب بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ بے معنی تھے۔ میں اپنی بیٹی کو گلے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شہروز کو سزا ملے گی، یہ میں جانتی تھی، لیکن اس نے جو میری بیٹی سے چھینا وہ کوئی بھی سزا واپس نہیں لا سکتی تھی۔ عروج میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار ہو رہی تھی اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں صرف ایک سوال تھا، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اپنی یہ دکھ بھری کہانی سنانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو دوسری شادی نہیں کریں، لیکن اگر ناگزیر ہے تو ستیلے باپ پر اتنا بھروسہ نہیں کریں۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔